بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ میرے اس اتہاسک اور تاریخی مدرسے کے بہت ہی معزز صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ناظم صاحب، صدر مدرسین اور اس کے معزز اراکین، اس کے ممبران اور تمام ہی ذمہ داران، میرے اس بہت ہی پرانے اور معزز اور بہت ہی زیادہ قدیم مدرسے کے ہمارے بہت پیارے، بہت اچھے مدرسین، اساتذہ اور معلمین اور معلمات، میرے اس مدرسے کے بہت ہی زیادہ پیارے اور عزیز اور نیک دل طلباء و طالبات، اور میرے اس مدرسے اور اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس مدرسے میں ایک ایک پیسہ اسی طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدرسے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کی کتاب کے نام پر اپنی رات کی نیند حرام کرنے والے ہیں، اور دن کو ان کو چین نہیں آتا اپنے مدرسے کو بڑھانے کی فکر کی وجہ سے، اور اپنے نونہالوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹیوں کو دین سے، اللہ جل شانہ جس نے زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے موت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں روزی ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں دولت ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر اور اس کے حکم کے بغیر اور اس کی قدرت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں، میرے وہ بھائیوں جنہوں نے اللہ رب العزت والجلال سے یہ عہد و پیمان باندھا اور یہ کہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، میرے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی بتائی
اور تو نے جس طرح سے حکم دیا اسی پر چلنے کا ہم عہد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم جلسہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ایمان حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم تیزی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں، ایک اماں، ایک پیاری ماں، ایک ماتا جی بہت خوش ہوتی ہیں کہ میرے بیٹا آج 1 سال کا ہو گیا، آج 2 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا تو اب 10 سال کا ہو گیا۔ ہر سال وہ مارے جتنا بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ خوشی مناتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں اچھی عورتیں اور اچھے باپ اور اچھے دادا اور اچھے گارجین کہتے ہیں کہ نہیں، میرے بچے کا خود میرا 1 سال کم ہو گیا، آج 1 دن کم ہو گیا، ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں، اور جس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اس اللہ تعالیٰ کے پاس اب جانا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ مولانا حضرات یہ جلسہ والے اشتہار لگاتے ہیں، ہم کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہ مسلمانوں کا جلسہ ہے، آؤ یہ ایمان کا جلسہ ہے، آؤ یہ قرآن کا جلسہ ہے، آؤ یہ مدرسہ مظہر علوم کا جلسہ ہے، یہ تمہارے باپ دادا نے بڑی قربانی دی تھی، اس وقت وہ بہت بھوکے رہتے تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، اس طریقے سے غلے نہیں پیدا ہوتے تھے، علماء بڑی مشکل سے ملتے تھے، اس وقت انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا تھا۔ اے میرے پروردگار، آج سب کچھ پہلے سے اچھا ہو رہا ہے لیکن مدرسہ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ کم بڑا پاپ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ربنا اغفر لنا، اے میرے پروردگار ہم کو معاف کرتے جانا، نہیں تو عذاب آ جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے لوگ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے ہیں، اور وہ جان لڑا رہے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے کس طریقے کی پریشانیاں دی۔ آپ کے بغل میں بورما ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں کیسی تباہی آئی ہے، اور آپ نے شام میں دیکھا جہاں بہت دنیا کی دولت ہے، بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے لاکھوں لاکھ لوگ بے گھر ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں تھی، بلڈنگیں تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے ہی ملک سے وہ دربدر کیے جائیں گے، اپنے ہی شہر کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج لاکھوں لوگوں کو روڈ کے کنارے، کون کہے کسی کھیت میں رہنے کی گنجائش نہیں، ملک سے ان کو دھکیل کے باہر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ عذاب الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے بنگال والو، اے بتنا والو، اے دنیا والو، تم کو ایک بات بتاتا ہوں، سنو۔ اور اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہتر بات کون بتائے گا، اللہ سے سچی بات کون بتائے گا، قرآن سے زیادہ سچی اور اچھی کتاب کون ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا مانتی ہے، سائنسدان لوگوں نے مانا تو آسمان میں گھوم رہے ہیں، ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات مانی انہوں نے تو چاند ستاروں پر جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کی دولت، چونکہ وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں تو محنت کی، وہ اللہ کی تعلیمات پر ایمان لے آئے۔ ایمان یعنی انہوں نے دیکھا اس میں فائدہ ہے، پڑھنے میں فائدہ ہے تو پڑھا دیا اپنے بچوں کو۔ اور قرآن میں لکھا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج اور زمین اور ساری چیزیں اللہ نے تم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ان کو مل گیا قرآن کا ایک معاملہ تو انہوں نے ہر چیز پر کوشش کی۔ سمندر کے مالک وہی ہیں، آسمان میں جہاز انہی کا اڑ رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر وہی دے رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں، ٹیلی فون موبائل پر بیٹا پتہ نہیں دلی میں کماتا ہے، ایک گاؤں کے جھوپڑی میں رہ کر کے پسینہ بہاتا ہے، اس سے بھی بیوی کو پریشانی ہے، بات کر لیتی ہے۔ یہ بتائیے اس دنیا نے، اور اس سے پیسے بے بہت زیادہ کمائے وہ،
اور بہت کام بہت کم کرتے ہیں دنیا کے سب سے آرام میں. اللہ کی بات انہوں نے تھوڑی سی مانی تو اللہ نے ان کو اس دنیا میں عزت دے دی، اس دنیا میں ان کو بڑھا دیا. لیکن وہ جن کو تھا کہ اس دنیا میں بھی عزت دیں گے، انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اللہ کو حقیقت میں تم مان کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، اللہ نے جو ایمان اور نصیحت اور واعظ اور دل کو نرمانے والی بات کو تم پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے ایمان کو درست کر دیں گے، تم کو دنیا کی کامیابی دیں گے، آخرت کی. یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ ملے نہ ملے آخرت تم کو ملے گی. تو انہی کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. ضرب اللہ مثلا قریتن کانت آمنہ، دیکھو بتنا والو، دیکھو دنیا والو، ایک بستی کی میں مثال تم کو سمجھاتا ہوں کہ بہت امن سے رہتی تھی، بہت شانتی سے رہتی تھی، کوئی بھگانے والا نہیں تھا، کوئی مارنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو برا نہیں کہتا تھا. لیکن کانت قریتن مطمئنتن آمنن، بڑے امن چین سے رہتے تھے. امن چین تھا تو جلسہ نہیں سنا، امن چین تھا تو بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، امن چین تھا تو بیویوں بیٹیوں نے پردہ نہیں کیا، امن چین تھا تو 2 روپیہ خرچ نہیں کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سکون دیا تھا ان کو، لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو ان کو جوانی دی تھی، جو ان کو زندگی دی تھی، جو ان کو شانتی عطا فرمائی تھی، جو ان کو اطمینان کی زندگی عطا فرمائی تھی، جو بھائی بھائی رہنے کی ان کو توفیق دی تھی، اب انہوں نے سب چیز بدل دی. صرف دنیا میں لگ گئے، وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی. تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ عَذَابَ الْجُوعِ، تو اللہ تعالیٰ نے بھوکوں مار دیا ان کو. ان کی بلڈنگیں ان کو کام نہیں آئی، ان کے زمین ان کے کام نہیں آئے. فَأَذَاقَ اللَّهُ، بھوک مری آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے. دیکھا نہیں آپ نے فلسطین میں بچے 10-10 ہزار بچے، 10 آدمی کا کھانا اوپر سے گرایا جاتا ہے، بچے کٹ مرتے ہیں، کسی کے بدن پر جسم کپڑا نہیں، کسی کا یہ کٹا ہوا ہے، کسی کا یہ پھٹا ہوا ہے، ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں. اس دنیا کے لیے انما اموالکم اولادکم فتنہ، جس مال کی وجہ سے تم اللہ کو بھلا رہے ہو، اللہ کے دین کو گنوا رہے ہو، مدرسوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو، مسجدوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو، اپنی اولاد کو ایمان کے راستے پر نہیں لگا رہے ہو، تو تم جان لو کہ یہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے، اولاد تمہارے ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. آج دنیا مدرسہ رہتے ہوئے، قرآن رہتے ہوئے، حدیث رہتے ہوئے، اللہ کی کتاب رہتے ہوئے، وہ تو 2 پیسہ ہو جا رہا ہے تو اس پر توجہ نہیں دیتا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وَأَمْوَالُكُمْ، مال بڑھ رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس کے حق میں ایک فتنہ بن گیا، اس کا ایمان چلا گیا، اس کی بھائی چارہ چلا گیا. اب وہ سب سے دشمنی کرتا ہے، اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، حتیٰ کہ کچھ ایسے ہیں جس کا سب سے بڑا مقام ہے، پوری زندگی ان کے سامنے جھکے رہو، ان کی جوتی صحیح کرو، ان کا پاخانہ پیشاب صاف کرو، جس ماں باپ کا تب بھی حق نہیں ادا ہوگا. ایک بیٹی، ایک بیٹا، 4 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹے بیٹی ہیں، سب عرب کے لوگ جیسے اپنے باپ کے پاس جمع ہوتے ہیں، شام کو جمع ہوں گے، کہیں سے آئیں گے تو پہلے اماں کا گھر ادھر ہے، وہاں جائیں گے سب بیٹا بیٹی، اور سب آ کر کے خدمت کریں گے. جن عورتیں کو شادی دور ہو گئی ہے، ہفتے میں آتے ہیں اماں کی خدمت کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنے آپس میں رائے کر کے ایسی جگہ رکھا ہے کہ جہاں آئیں تو سب رہیں، سب خدمت کریں. یہ ایسی خدمت کرنے والے بھی حقیقت میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں. ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ ہمارے مال کو، ہماری نوکری کو، ہمارے پیسے کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے فتنہ بنا رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو بخشیں گے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تو کہتے ہیں ماں باپ کو اف نہ کہو. ابا بیمار ہیں،
اتنا بوڑھے ہو گئے ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. آپ ان کو اس ٹھنڈی میں وہ کپڑا ادھر پھینک دیتے ہیں, پخانہ پیشاب اسی میں کر دیتے ہیں. آپ غریب ہیں, دوا نہیں خرید سکتے, آپ جا کے لوگوں سے مانگ کر کے قرض لا کر کے 2 بجے رات کو چلے گئے کہ اماں کے پیٹ میں درد ہے, اماں سو نہیں پا رہی ہیں, اماں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. آپ دوا 2 بجے رات کو خرید کے لا رہے ہیں اندھیرے میں, اور اماں کو جیسے ہی دوا پلانے لے گئے اماں نے مار دیا ایسے, آپ کا گلا پکڑ لیا اور ایسے دھکا دے دیا اماں نے. ابا نے بھی ایسے ہی کیا. اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ ہم میں سے کوئی بھی, ہم نماز پڑھتے تو ہم کو دعا مت کر واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر, نمازی ہوتے تو دعا کرتے کہ اللہ ہم کو ایسی عمر کو مت پہنچانا, ایسی بڑھاپے کو نہ پہنچانا. یہ چونکہ لیکن انسان ہے, ایسا ہوتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ایک بڑے مولانا بنا دیتے ہیں, بڑا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, گاؤں کا مکھیا اور سرپنچ بنا دیتے ہیں, ایم ایل اے اور ایم پی بنا دیتے ہیں, وزیر بنا دیتے ہیں, لیکن اس کا دماغ اب بڑھاپے کی وجہ سے کچھ کام نہیں کرتا, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے اس کو, اتنا بوڑھا ہو گیا. بچپن میں جیسے وہ کچھ نہیں بوجھتا تھا, اس بچپن میں جتنا بوجھتا تھا اس سے بھی زیادہ اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرتی ہے, دوا مار دیتی ہے ایسے. آپ غصہ وہاں بھی اف نہیں کہنا ہے, وہاں بھی آپ کے آنکھ سے آنسو آنا چاہیے, غصہ آنے کے بجائے آنسو آنا چاہیے, رونا چاہیے کہ اللہ ہمارے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پروردگار, میرے ابا کی, میرے اماں کی تو ویسے ہی آج ان کو ضرورت پڑی ہے, آج ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, ماتھا ان کا کچھ نہیں رہ گیا ہے, جسم ان کا کام نہیں کر رہا ہے, تو اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ کو خود پیشاب پر سو جاتے تھے, خود بھینگی ہوئی جگہ پر میری اماں سو جاتی تھی, اور اپنا آنچل بھی اپنے ان کے سر پہ کان پہ ٹھنڈی رات میں نہیں